پی ٹی آئی کی جانب سے اب سیاسی سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے جو کہ کبھی رکا نہیں، ابھی تک پچھلے 2-3 سالوں میں ابھی بھی جاری ہے. سیاسی حکمت عملی اور فیصلے اچانک سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی نے اب کیا کہا ہے کہ قومی اسمبلی کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان فوری نکل جائیں، استعفیٰ دے دیں. اسٹینڈرڈ کمیٹی سے کوئی قائمہ کمیٹی میں نہیں ہوگا، یہ بانی پی ٹی آئی نے حکم جاری کیا. بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت دی. اچھا، پھر علیمہ خانم بانی کی ہمشیرہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. گزشتہ روز ملاقاتیں ہوئیں 3-4 مہینے بعد، کافی طویل ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں پھر تمام طرف فیصلے ہوئے. ایک تو ضمنی الیکشنز کو لیجٹمائز نہ کرنے کا فیصلہ بانی نے کیا، اس کے اوپر بھی آج پولیٹیکل کمیٹی ان کو واپس اپنا فیصلہ مشاورت کر کے بتائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ جو اسٹینڈرڈ کمیٹیز تھیں وہاں سے استعفیٰ دینے کا بھی بانی کا حکم تھا. کیا کہا تھا علیمہ خانم نے، وہ سنواتے ہیں ناظرین کو. خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجٹمائز نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے، سجیشنز ہیں آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں گا. اچھا جی، علیمہ خانم کا شارٹ آپ نے ملاحظہ کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ سرپرائزنگ اور اس فیصلے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 11th آور میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سنواتے ہیں. وہ بھی سنوائیں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ نے مزید یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اتنی اصول پسند ہے تو اس نظام کا حصہ کیوں ہے. الیکشن اور پارلیمانی پارٹی سے باہر ہونا ہے تو پی ٹی آئی اسمبلی سے بھی باہر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے بھی کچھ کہا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلال چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ احتجاج کی اجازت ہے لیکن بغاوت کی اجازت ہرگز نہیں ہے. سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے. 9 مئی مقدموں کی سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئی ہیں. بات کر لیتے تمام سچویشن پہ. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اصلاحات خاور گھمن نے. بہت شکریہ خاور، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خاور، ذرا یہ سمجھائیے گا کہ بانی کل ایک تو خیر بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی 3-4 مہینے بعد اور بانی کی ہمشیرہ بتائی تھی، بڑا خوشگوار ماحول تھا، بڑا اچھا ایک ہمیں پازیٹیو رویہ لگ رہا تھا جب باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. لیکن یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ قائمہ کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے دیں لیکن اسمبلیز میں تو آپ موجود ہوں گے. سرپرائزز آل آف اے سڈن وائی؟ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے اس طرف جانے کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ ایونچولی شاید وہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دے. ظاہر ہے قائمہ کمیٹی سے جب آپ نکلتے ہیں تو قائمہ کمیٹیز پارلیمانی نظام کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں. بغیر ان کے پارلیمانی نظام چلتا نہیں ہے. ایک ستون کی حیثیت ہوتی ہے اور اس میں سب سے اہم بات ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. تو وہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے ایک خلا پیدا ہوگا. تو ان کی نظر میں میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، جو مجھے تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، کہ وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھے اور بات کریں اور معاملات کے اوپر کوئی نتیجہ خیز گفتگو ہو. اب کیا اس سے کوئی ان کی مرضی کا نتیجہ ملتا ہے، رزلٹ ملتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ظاہر ہے احتجاجی طور پر وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے پاس جو اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اگر جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا جاتا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو خام خواہ مختلف کیسز میں ڈال کے ہمارے سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، ہمیں پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ حکومت اس طرح کے کیسز میں ہمیں پارلیمان سے فارغ کرے، ہم خود ہی پارلیمان چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ اپوزیشن پارلیمان میں موجود نہیں ہوتی تو حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر یہ ایک ایڈڈ پریشر ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ سیاست کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن خاور، ڈونٹ یو تھنک کہ اس قسم کے فیصلوں سے پی ٹی آئی کو پہلے ہی ڈینٹ پڑ چکا ہے؟ اب بانی پی ٹی آئی بائی الیکشن میں حصہ لینے کے مخالف ہے، لیکن جو سیاسی کمیٹی ہے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کس کی بات سنی جائے گی، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے، رات گئے جو پریس اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے غالباً آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی. فیصلہ میں یہ کیا ہے یہ جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے کہ وہ حلقے جو مئی 9 کے کیسز میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں خالی ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. اور
اور ایسے حلقے جس میں فار ایگزامپل لاہور کا حلقہ ہے میاں محمد اظہر کا، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، تو وہ حلقہ حالی ظاہر ہے ایک اور عمل کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہاں پہ الیکشن وہ بھرپور انداز سے لڑیں گے. لیکن ہر وہ کانسٹیچوئنسی جس کا ایم این اے یا ایم پی اے 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے جو ہے ڈسکوالیفائی ہوا ہے، اس حلقے میں وہ بائیکاٹ کریں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے. اور باقی جو فیصلہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ساتھ میں میرے خیال میں سب سے اہم جو فیصلہ رات کو ہوا ہے وہ جو لیڈر اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ظاہر ہے جو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. سو لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آنے والے دنوں کے اندر مزید مزاحمت کی طرف جائے گی، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا حکومت وقت کے اوپر. دیکھیں حکومت کے پاس تو اس وقت 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، پارلیمان میں، سینٹ کے اندر. اسی طرح پنجاب میں بھی جو حکومت ہے وہ بڑی ہی کمفرٹیبل ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا حکومت تو خطرہ نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی عمل سے کوئی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، تو سیاست کے اندر ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکمت عملی ہے ان کے جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے میں مدد. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان فیصلوں سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی خاور گومن صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. اور بالکل یہ بات خاور گومن صاحب کی بالکل ٹھیک تھی کہ اب یہ جو سیاسی حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ایک طرف آپ ضمنی الیکشنز کو بھی لیجیٹیمیٹ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ قائمہ کمیٹی سے بھی استعفے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کے اوپر آپ کا پریشر کیا ہی ہے. آپ کا پریشر یہ کچھ خاص پریشر نہیں ہے، حکومت کمفرٹیبل بیٹھی، 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس ویسے ہی موجود ہے.